السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سب سے پہلی وحی جو نازل فرمائی وہ ہے اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ اس امت کا سب سے پہلا فریضہ پڑھو اس رب کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ حضرت علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جس امت کی سب سے پہلی وحی اور جس امت کو سب سے پہلا حکم پڑھنے اور لکھنے کا دیا جا رہا ہو، وہ امت جاہل کیسے رہ سکتی ہے؟ وہ امت ان پڑھ، وہ قوم جاہل کیسے بن کر جی سکتی ہے اور اس پر کیسے گوارا کر سکتی ہے؟ آج پوری دنیا کے مسلمان ایجوکیشن کی فیلڈ میں دیکھ لیں کتنے پیچھے ہیں، دنیا کی تعلیم میں بھی اور دین کی تعلیم میں بھی۔ کہیں پر بھوت سوار ہے انگریزی تعلیم کا تو دینی تعلیم سے اتنے پیچھے، جیسے کسی نے کہا کہ انگریزی اتنی پڑھی کہ اب انگریز کو بھی پڑھا سکتے ہیں، لیکن دین اتنا نہیں پڑھا کہ باپ کی جنازہ پڑھا سکے، باپ کے لیے کوئی سورہ فاتحہ اور صحیح ڈھنگ کی نماز پڑھ سکے۔ اور کہیں دینی تعلیم جو بقدر ضرورت ہونا تھا وہ بھی نہیں ہے، اور دنیا کی تعلیم جو بقدر ضرورت ہونا تھا اس سے بھی محروم ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ قوموں کے اندر تبدیلی اور ان کی ترقی تعلیم کے بغیر ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ جو قوم جاہل ہو اور کوئی نیا انقلاب پیدا کر کے دکھائے، ہرگز ایسا کارنامہ تاریخ نے آج تک دیکھا نہ ہو سکتا ہے۔ اور مسلمانوں میں ہزاروں لاکھوں سائنسدان گزرے ہیں، کسی موقع سے پوری تفصیل ذکر کی جائے گی کہ کتنے سائنسدان مسلمانوں میں گزرے، کتنے ڈاکٹر مسلمانوں میں گزرے جنہوں نے دنیا میں سب سے پہلے ایجاد کرنے کا، دنیا کو سب سے پہلے کوئی نسخہ دینے کا کارنامہ انجام دیا ہے۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں ایک مرتبہ پانی کے جہاز کا سفر ہوا، اچانک درمیان میں بھنور آ گئی اور جہاز ہچکولے کھانے لگی، لوگ چیخ چلانے لگے، پریشان ہونے لگے۔ اتنے میں اس جہاز میں یورپ کا ایک بہت بڑا سائنسدان آرنالڈ بھی وہاں پر تھا، اور اس کے کیبن میں جب داخل ہوئے دیکھا تو وہ شخص آرنالڈ اپنی کتاب کھول کر، کوئی انگریزی کتاب، اس کے مطالعے میں غرق ہے۔ اسے کوئی پتہ اور کوئی سروکار نہیں ہے کہ جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، لوگ چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں۔ حضرت علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ نے پوچھا کہ لوگ پریشان ہو رہے ہیں اور آپ مطالعے میں غرق ہیں؟ تو آرنالڈ نے کہا کہ اگر جہاز کو ڈوبنا ہی ہے تو ڈوب جائے، ہمارے واویلا کرنے سے کیا یہ جہاز بچ جائے گا؟ اگر ڈوبنا ہی ہے تو زندگی مختصر بچی ہے، اس مختصر زندگی کو غنیمت جان لو اور پڑھائی میں لگ جاؤ۔ یہ اگرچہ کہ غیر مسلم ہے، یہودی ہے، عیسائی ہے، کسی اور مذہب کا ہے، لیکن حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کا سبق اس نے سکھایا۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ سکرات کی حالت میں ہیں، جان نکلنے کو ہے، ایک صاحب ان سے ملاقات کے لیے آئے، بیٹھے تعزیت کے لیے اور خیریت کے لیے۔ اس موقع پر امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ پوچھ رہے ہیں کہ بتاؤ، حج کے موسم میں شیطان کو جو کنکری ماری جاتی ہے، جمرات کی رمی سواری پر کرنا افضل ہے یا پیدل کرنا افضل ہے؟ اب اس پر مسئلہ بتایا جا رہا ہے۔ مسئلہ طے ہو گیا۔ امام ابو یوسف نے بتایا کہ جس رمی کے بعد رمی ہے وہاں سواری سے کرنا افضل ہے، اور جس رمی کے بعد رمی ہے وہاں پر پیدل کرنا افضل ہے، جس رمی کے بعد رمی نہیں ہے وہاں پر سوار کر کے آگے بڑھ جانا افضل ہے۔ لیکن کہنا یہ ہے کہ جب یہ مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے، یہ صاحب کہتے ہیں کہ ابھی مسئلہ ہو رہا ہے، سکرات کا عالم ہے، میں اٹھ کے تھوڑا ہی دہلیز تک پہنچا، گھر سے رونے کی آواز آ رہی کہ حضرت امام ابو یوسف کا انتقال ہو گیا۔ یعنی جان نکلنے کے عالم میں بھی مسائل معلوم کرنے اور مسائل بتانے کی فکر ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں دیوبند میں خبر مشہور ہوئی کہ انتقال ہو گیا، لوگ سڑکوں پر گلیوں میں نکل آئے۔ علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ گھر میں داخل ہوئے، دیکھا کہ اچانک کہیں انتقال نہ ہو گیا ہو، تو الٹا لیٹے ہوئے ہیں، کتاب سامنے پڑی ہوئی اور مطالعے میں غرق ہیں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر لوگوں نے سمجھا کہ انتقال ہو گیا۔
تو علامہ شبیر احمد عثمانی نے فرمایا کہ حضرت ہم کس مرض کا علاج ہیں، کون سا ایسا مسئلہ ہے جسے معلوم کرنا اور تحقیق کرنا ضروری ہے۔ اس موقع پر اس بیماری کے عالم میں ڈاکٹر نے منع کر دیا، آپ کو روک دیا ہے پڑھنے سے، جس سے آپ کو جسمانی مرض بڑھ سکتا ہے۔ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ کیا کروں، آخر پڑھنا بھی تو ایک روگ، ایک مرض، ایک بیماری ہے۔ بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے پڑھنے سے روک دیا، اور حضرت فرما رہے ہیں کہ پڑھنا بھی میری ایک بیماری ہے، اب اس کے بغیر میں نہیں رہ سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کی بہترین تمنا کیا ہے؟ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جو محدثین کی فہرست میں سب سے اونچے مقام میں شمار ہوتے ہیں، فرمانے لگے میری تمنا یہ ہے کہ میں کتاب کھولے پڑھتا رہوں اور میری روح انتقال ہو جائے۔ اور ہوا بھی ایسے کہ لیٹے ہوئے ہیں، سینے پر کتاب ہے اور مطالعہ کر رہے تھے، اسی عالم میں انتقال ہو گیا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا انتقال ہونے کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا کہ آپ کو موت کی تکلیف کیسے محسوس ہوئی؟ تو کیا جواب امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے دیا کہ میں مطالعہ کر رہا تھا اور مطالعے میں اتنا غرق تھا، مجھے موت کب آئی پتہ تک نہیں چلا ہے، موت کب آئی پتہ تک نہیں چلا ہے۔ ایسا پڑھ کر امت کو سنبھالا، مسائل مستنبط کیے اور علم کو آگے بڑھایا، موت کے عالم میں بھی، بھوک کے عالم میں بھی، بیماری کے عالم میں بھی پڑھنا نہیں چھوڑا۔ اور آج مسلمان نوجوان جس کے لیے پڑھنے کی ساری سہولتیں موجود ہیں، پھر بھی بہانہ بناتے ہیں نہ پڑھنے کا۔ کتنے پڑھے لکھے ہیں، پڑھنے کا شوق کس کے پاس ہے؟ ہر کسی کو ٹائم نہ ملنے کی شکایت ہے، جبکہ اسی 24 گھنٹے میں لوگ بادشاہ بن رہے ہیں، حکمران بن رہے ہیں، تاجر بن رہے ہیں، بڑے بڑے بزنس مین بن رہے ہیں، بڑے لکھپتی کروڑ پتی بن رہے ہیں، اسی وقت کا صحیح استعمال کر کے۔ اور آج وقت کی شکایت کی جا رہی ہے، اور ٹائم پاس کرنے کے لیے گھنٹے چبوترے چھوڑنے تیار نہیں ہے۔ گلیوں کی پر بیٹھ کر لوڈو کھیلتے ہوئے، کیرم بورڈ کھیلتے ہوئے اور پب جی گیم کھیلتے ہوئے اور ڈرامے دیکھتے ہوئے گھنٹوں گزارنے کے لیے وقت ہے اور اپنے پاس ٹائم موجود ہے۔ فلموں 3 گھنٹے کا فلم دیکھنے کے لیے تیار ہیں، 10 منٹ کا کوئی صحیح بیان، کوئی صحیح مضمون پڑھنے، لکھنے یا سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایسی نوجوان نسل سے کیا امید لگائی جا سکتی ہے کہ یہ انقلاب برپا کر دے گی؟ ڈرامے دیکھ کر ڈراموں کی نقل کرنے تیار ہے، کردار بنانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جاہل قوم سے جہالت بڑھ سکتی ہے، تبدیلی ہرگز نہیں آ سکتی ہے۔ اس واسطے اپنے وقت کا صحیح نظام بنا کر تب پڑھنے کی طرف توجہ ہو۔ آج جو الزام مسلمانوں پر لگائے جا رہے ہیں، وہ سارے الزامات ختم کرنے کے لیے جو اسباب ہیں، ان میں سے ایک بہترین سبب یہ بھی ہے کہ یہ مسلمان قوم جب پڑھنے میں آگے رہے گی اور اپنا لوہا منوا لے گی کہ مسلمان ہر فیلڈ میں پڑھا لکھا ہو آگے رہتا ہے، تو پھر آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے۔ آپ سائنس میں آگے رہیں، آپ ٹیکنالوجی میں آگے رہیں، آپ بہترین ماہر ڈاکٹر بنے، بہترین انجینئر بنے، بہترین وکیل، لائر جج بنے، آپ بن کے دکھائیں، پھر اس کے بعد مجبور ہے دنیا آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر۔ چونکہ مارکیٹ میں اچھی سبزی، اچھی ٹماٹر، اچھے بیگن، اچھی چیزوں کی بھی قدر ہے۔ جب معمولی کھا کے سڑا کے پھینکنے والی چیزوں کی حیثیت جب ہے، جب وہ اچھی ہوں، تو پھر انسان اگر اچھا ہو، اس کا ایجوکیشن اچھا ہو، تو پھر اسے بھی تسلیم کیا جائے گا۔ اس لیے آپ حضرات پڑھنے میں آگے رہیں تو پھر دیکھیے دنیا کیسے آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکتی ہے۔ اللہ ہماری نسل کو اور ہم سب کو پڑھنے اور پڑھائی میں دلچسپی کی اہمیت اور اس کی قدر ہم سب کو نصیب فرمائے۔